ہم نے سیاستدانوں کی عجب کرپشن کی غضب کہانیاں تو بہت سنی تھیں۔ کل دوپہر کو ہمیں ایک ایسے شخص کی کرپشن کہانیاں سننے کا موقع ملا جو کئی سال تک بہت سے سیاستدانوں کے لیے عجب بھی تھا اور غضب بھی تھا۔ اس شخص کا نام فیض حمید تھا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے موصوف کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے، لیکن کل ایک دوست کے ہاں 3 ایسی شخصیات سے ملاقات ہوئی جن کی گفتگو سن کر ایسا محسوس ہوا کہ فیض حمید 2019 سے 2021 تک کسی سراغ رساں ادارے کے نہیں بلکہ کسی انڈر ورلڈ گینگ کے سربراہ تھے۔ فیض حمید کی لوٹ مار کے قصے سن کر مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور فیض کی کرپشن کا سراغ لگانے کے لیے کئی امتحان اور بھی ہیں۔ اس محفل میں موجود ایک کاروباری شخصیت نے کوئی سنی سنائی بات نہیں کہی، بلکہ وہ تو اپنی آپ بیتی سنا رہے تھے۔ 2021 میں ان صاحب پر ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا اور پھر فیض حمید نے خود انہیں فون کر کے کہا کہ میرا فلاں افسر آپ کو فون کرے گا، اس کی بات سن لیجئے گا۔ پھر فیض کے ایک ماتحت نے اس کاروباری شخصیت کو فون کر کے کہا کہ 5 ارب روپے کیش کا بندوبست کریں۔ اسی طرح کی کئی کہانیاں سن کر میں نے حیرانی سے پوچھا کہ فیض حمید اتنی رقم رکھتے کہاں تھے؟ محفل میں موجود ایک اور صاحب نے بتایا کہ فیض حمید نے باقاعدہ ایک ڈائری میں حساب کتاب لکھ رکھا تھا۔ اس قسم کی رقوم وہ اپنے مختلف پارٹنرز کے حوالے کر دیتے تھے اور وہ ان رقوم کو ہاؤسنگ اسکیموں یا دیگر کاروباری منصوبوں میں انویسٹ کر دیتے تھے، اور اس ڈائری میں موجود تفصیلات کے مطابق فیض حمید نے مختلف کاروباری منصوبوں میں 30 ارب روپے کی سرمایہ کاری کر رکھی تھی۔ یہ رقوم کسی بینک کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی، نہ کسی تحریری معاہدے میں ان کا ذکر آیا۔ لہٰذا فیض حمید کا ایک بزنس پارٹنر اب یہ چاہتا ہے کہ فیض صاحب کو ایسی سزا ہو کہ وہ اگلے 10-15 سال تک باہر نہ آئیں اور نہ ہی اپنے اربوں روپے کا حساب کتاب مانگیں۔ فیض حمید کے کرپشن کہانیوں کے ان عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ نومبر 2016 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی مہربانی سے جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف بنے تو ان کے سسر اعجاز امجد کی سفارش سے فیض حمید کو جنوری 2017 میں ISI کا DG کاؤنٹر انٹیلیجنس لگا دیا گیا۔ باجوہ نے فیض حمید کو ایک طرف سیاسی جوڑ توڑ میں استعمال کیا اور دوسری طرف اس کے ذریعے اپنے کئی ذاتی مفادات کا تحفظ بھی کیا۔ فیض حمید پر نہ صرف اپنے باس کی اصلیت کھل گئی بلکہ ان پر کئی سیاستدانوں کی حقیقت بھی واضح ہو گئی جنہیں بند کمروں میں دبانا بڑا آسان تھا۔ باجوہ اور فیض نے مل کر نواز شریف کے خلاف سازش کی۔ ابتدا میں ان کی کوشش تھی کہ نواز شریف کی جگہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ جب شہباز شریف نے ان دونوں کے ہاتھوں استعمال ہونے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے بادل ناخواستہ عمران خان کو ایک ایسی من پسند حکومت کا کپتان بنانے کا فیصلہ کیا جس کے ذریعے وطن عزیز میں صدارتی نظام کا رستہ ہموار کرنا تھا۔ جنرل باجوہ اور فیض کی سیاست میں کھلا مداخلت اور بلیک میلنگ کے سب سے بڑے گواہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں۔ جب باجوہ آرمی چیف اور فیض DG ISI تھے تو میں نے اس وقت یہ کہنا شروع کیا تھا کہ ان دونوں نے 2018 کے انتخابات سے قبل شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی۔ شہباز شریف کو میرے اس دعوے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی تردید نہیں کی۔ باجوہ اور فیض کی بلیک میلنگ کے دوسرے بڑے گواہ آصف علی زرداری ہیں۔ فیض حمید کی کوشش تھی کہ جس طرح نواز شریف کو طبی بنیادوں پر پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا، اسی طرح زرداری صاحب بھی پاکستان سے چلے جائیں۔ زرداری صاحب نے انکار کر دیا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ باجوہ اور فیض نے مل کر 2018 کے انتخابات سے قبل بلوچستان عوامی پارٹی بنائی۔ اس پارٹی میں قومی مفاد کے نام پر سیاستدانوں کو جمع کیا گیا۔ اس پارٹی کو صوبے اور مرکز میں بہت سی نشستیں دلوائی گئیں اور پھر اسی پارٹی کو عمران خان پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ عمران خان وزیر اعظم تو بن گئے تھے اور میڈیا پر باجوہ کی تعریفیں بھی بہت کرتے تھے، لیکن اندر سے باجوہ کو ناپسند کرنے لگے تھے۔ 23 مارچ 2019 کو عمران خان کی حکومت نے میجر جنرل فیض حمید کو ہلال امتیاز ملٹری دلوایا تو یہ واضح ہو چکا تھا کہ فیض حمید کو آئندہ بھی اہم کردار ملنے والا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد وہ صرف 2 ماہ ایڈجوٹنٹ جنرل رہے اور پھر وہ ISI کے سربراہ بن گئے۔ انہوں نے بطور DG ISI جنرل باجوہ اور عمران خان دونوں کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا۔ ایک طرف انہوں نے اپنے سے سینئر جرنیلوں کو فارغ کرنے کے لیے باجوہ کو ایکسٹینشن دلوائی اور دوسری طرف عمران خان کو اپوزیشن، عدلیہ اور میڈیا سے لڑواتے رہے۔ فیض حمید انڈر ورلڈ ڈان کی طرح کام کرتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی جھوٹ، مکاری اور منافقت تھی۔ وہ خود بھی یہ کام کرتے اور دوسروں سے بھی یہی کام کرواتے۔ سیاست میں فوج کی مداخلت کے کئی ناقدین سے وہ کہا کرتے تھے کہ آپ فوج پر تنقید جاری رکھیں لیکن مجھ سے دوستی کر لیں۔ مقصد یہ تھا کہ جنرل باجوہ پر تنقید کرو لیکن مجھے کچھ نہ کہو۔ آج کل آپ کو بہت سے صحافی جنرل فیض کے بارے میں تحقیقات پر تبصرے کرتے نظر آتے ہیں۔ ان میں اکثر وہ ہیں جو خلوتوں میں جنرل فیض کی خوشامد کیا کرتے تھے اور فیض اس خوشامد کی بھی خفیہ ریکارڈنگ کر لیتے تھے۔ جو صحافی قابو نہیں آتا تھا اس پر جھوٹے مقدمات بنتے اور جھوٹے الزامات لگائے جاتے۔
جھوٹے الزامات کے لیے ایک ٹی وی چینل کے 2 اینکرز کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ ان دونوں نے مجھ سمیت کئی صحافیوں، سیاستدانوں اور سول سوسائٹی کی اہم شخصیات پر بار بار توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگایا۔ مئی 2021 میں مجھ پر پابندی لگائی گئی تو اسی چینل کا مالک مجھے کہنے لگا کہ آپ میرا چینل ٹیک اوور کر لیں۔ اسی چینل کی انتظامیہ میں فیض حمید کے خاص لوگ اہم عہدوں پر فائز تھے اور فیض حمید نے اس چینل کے نام پر بھی ایک بڑا غبن کیا۔ فیض حمید کی شخصیت کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اگست 2022 میں اس نے آرمی چیف بننے کے لیے شہباز شریف کی منت سماجت شروع کی اور عمران خان کے خلاف کچھ اہم مواد حکومت کو فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ فیض حمید خوشامد میں اتنے گر گئے کہ ان کے اگلے پچھلے سارے بھرم ٹوٹ گئے۔ جب وہ آرمی چیف نہ بن سکے تو انہوں نے سازشیں شروع کر دیں اور ان سازشوں کا بھانڈا بھی تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے پھوڑا جنہیں فیض حمید بلیک میل کر رہے تھے۔ سچ یہ ہے کہ فیض حمید کسی کے دوست نہیں تھے، وہ صرف اپنے دوست تھے۔ وہ دن دور نہیں جب کچھ معززین ان کی عجب کرپشن کی غضب کہانیاں پوری دنیا کو سنائیں گے اور پاکستانیوں کو پتہ چلے گا کہ بیچارے سیاستدان تو اس انڈر ورلڈ ڈان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے۔ یہ ڈان تو ان سیاستدانوں کو بھی لوٹتا رہا۔